دیوانوں، ایک اور اہم بات، وقت تو کافی ہو گیا لیکن اگر اجازت دے تو میں ضروری چاہتا ہوں اس کو بتانا. اجازت ہے؟ اور یہ بات وہ ہے جس پر عمر بھر عمل کر سکتے ہو. یہ بات بہت اہم ہے. جتنی بھی نشاور چیزیں آج، کوئی کہے میں شراب نہیں پیتا، بہت اچھی بات. میں ماوا زردہ گٹکا کچھ نہیں کھاتا، بہت اچھی بات. میں نے کبھی سگریٹ کو منہ نہیں لگایا، بہت اچھی بات. دوسری نشاور چیزیں تو درکنار، میں نے کبھی سادہ پان بھی نہیں کھایا، بہت اچھی بات. لیکن میں کہتا ہوں سنو، ترقی یافتہ دور میں اب یہی ساری چیزیں نشاور نہیں رہ گئی بلکہ ایک نیا نشہ بھی وجود میں آ چکا ہے، اور وہ ہے انٹرنیٹ کا نشہ، وہ ہے وائی فائی کا نشہ، وہ ہے 3G 4G کا نشہ. اور آج میری قوم کا نوجوان اس نشے میں بھی مبتلا نظر آتا ہے. دیکھیں آپ، بلڈنگ کے نیچے، گلی کے پیچھے، چوراہے پر، بازار میں رات کے 2 بجے نکلے، 4 آدمی یہاں بیٹھے، 5 آدمی وہاں بیٹھے، 6 آدمی یہاں بیٹھے. میں کہتا ہوں رات بھر گلی کے نکڑ پر اور بلڈنگ کے نیچے گلی کے پیچھے بیٹھ کر آپ یہ کیا کرتے ہو؟ کیا یہاں بیٹھ کر قرآن شریف ڈاؤن لوڈ کرتے ہو؟ کیا علماء کے بیانات سن رہے ہو؟ ہر آدمی اپنے اپنے موبائل میں لگا ہے، آخر کیا کر رہا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر قرآن شریف سننا ہوتا، نعت شریف سننا ہوتا، اپنے گھر میں ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے بھی کر سکتا تھا. یہ یہاں بیٹھ کر وہ کام کرتا ہے جو کام ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا. ارے کل تک ہم 150-200 روپیہ دے کر 1 GB لیا کرتے تھے، 2 GB لیا کرتے تھے، اور 1 GB 2 GB فیسلٹی جب پیسہ دے کر میں ملتی تھی تو ایک پکچر ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے پوچھتے تھے کائے کا فوٹو ہے، کس کا فوٹو ہے، کیا ویڈیو تو نے بھیجا، کیونکہ جانتے تھے لمیٹڈ ڈیٹا مل رہا ہے، سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہوگا. لیکن جب سے ایک کمپنی آئی ہے اس نے مفت ڈیٹا دینا شروع کر دیا. پہلے کہا 31 تک مفت ہے، جتنا چاہو یوز کرو، کوئی لمٹ نہیں، نہ انکمنگ کا چارج، نہ آؤٹ گوئنگ کا چارج، نہ ڈاؤن لوڈنگ کا چارج، نہ سرفنگ کا چارج، انلمیٹڈ. اور 31 آنے سے پہلے کہہ دیا کہ 31 مارچ تک انلمیٹڈ. میں کہتا ہوں مسلمان، تو نے کبھی سوچا مہنگائی کے اس دور میں جب کوئی مفت میں پاؤ کلو آٹا نہیں دیتا، یہ انلمیٹڈ ڈاٹا کیوں دے رہا ہے؟ سوچا تو نے، غور کیا کیا وجہ ہے؟ تیرا ہمدرد ہے، تیرا دوست ہے، تیرا رشتہ دار ہے. اگر دنیا کا دھنوان شخص وہ بنا ہے تو یوں ہی نہیں بن گیا. ایسے لوگ عقل مندی کے کام کرتے ہیں، بے وقوفی کے کام نہیں کرتے. آج ہم کسی کو ایک چائے پلا دیں تو دوسرے دن اس سے چائے پینے کی امید رکھتے ہیں. ہم 2 بار پلا دیں تو تیسری بار اس کو پلاتے نہیں، اس سے پینا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں جس نے 6 مہینے کے لیے انلمیٹڈ ڈیٹا دے رکھا ہے، کبھی سوچا کہ اس میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ اے مسلمانوں، اس پردے میں کیا کیا راز چھپے ہیں آپ کو معلوم نہیں. 31 دسمبر کے بعد پردے اٹھیں گے تب پتا چلے گا کہ کہاں تھے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ کو مفت ڈیٹا مل ہی گیا تھا، آپ نے پازیٹیو وے میں استعمال کیا ہوتا، آپ نے جاب سرچنگ کے لیے استعمال کیا ہوتا، آپ نے بچوں کے اسکول کے پروجیکٹ بنانے کے لیے سرچ کیا ہوتا، آپ نے اس کا استعمال جو ہے اپنے فائدے کے لیے کیا ہوتا. لیکن مفت ڈیٹا جب سے ملا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودنا شروع کر دیا. گندی فلمیں، ننگے پکچرز، ننگے ویڈیوز، کسی ایک کے ہاتھ لگ جائے کہتا ہے تیرا بلوٹوتھ آن کر میں تجھے دیتا ہوں. تو پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے، تجھے کبھی کچھ ملتا ہی نہیں. ساری فلمیں مجھے دینا پڑتا ہے، سارے گانے مجھے دینا پڑتا ہے، احسان کر رہا ہے. میں کہتا ہوں اپنی آخرت نہیں برباد کر رہے مفت ڈیٹا کے چکر میں، 4G کے چکر میں کیا کر رہے ہو؟ اے مسلمانوں، آپ کو دراصل مفت فیسلٹی دے دے کر آپ کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. لت پڑ جائے گی، عادی بن جاؤ گے. جب اس کا نشہ سر پر سوار ہو جائے گا تو باپ کی جیب کاٹنا پڑے تو تم ریچارج کرانے کے لیے باپ کی جیب بھی کاٹو گے، اپنی ماں کے بٹوے سے پیسے بھی نکالو گے، بیوی بچوں کا واسطہ دے دے کر لوگوں سے قرضے بھی لوگے. اے مسلمانوں، ایک مسلمان جو ڈرگس کا عادی ہوتا ہے، شراب کا عادی ہوتا ہے، اگر وہ رکشہ ڈرائیور ہوتا ہے، اگر وہ 8 گھنٹے
آٹو رکشہ چلا کر 300 روپے کما لیتا ہے تو 300 روپے میں پہلے گھر کا راشن نہیں بناتا ہے، ماں کی دوائیں نہیں لاتا ہے، بچوں کی فیس کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر نشہ ور چیزوں کا عادی ہے تو سب سے پہلے نشے کو اہمیت دیتا ہے۔ 300 روپے اپنے شوق کو پورا کرنے میں، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں، اسی طرح سے 6 مہینے مفت ڈیٹا دے دے کر آپ کو جب لت پڑ جائے گی اور جب اس پر کنٹرول کیا جائے گا، آپ کو نہیں دیا جائے گا، اس وقت پاگلوں کی طرح گھومو گے، اس وقت چوریاں بھی کرنی پڑے تو کرو گے، ڈاکے بھی ڈالنے پڑے تو ڈالو گے، لیکن اپنے شوق کو، اپنے نشے کو پورا کرو گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ بھی آج کے ترقی یافتہ دور کا ایک نشہ ہے۔ اللہ اس نشے سے اور اس بری لت سے ہماری قوم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان ایک اور